اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ دیکھیے یہ جو کنیکشن وجود میں آیا ہے، یہ اطمینان اور ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے اور محبت کے ساتھ اس ریلیشن کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ وائف ہسبینڈ پر کسی چیز کو امپوز نہ کرے، اسی طرح سے ہسبینڈ بھی وائف سے کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز کو ایکسپیکٹ نہ کرے اور زور زبردستی سے کام نہ چلائے، اور اس کی رفتار جو ہے وہ بہترین رفتار ہو۔ اگر زور زبردستی والی رفتار رہے گی تو وہ جو اطمینان، مودت اور رحمت اس ریلیشن میں اللہ نے رکھی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ ایک شخص آتا ہے علامہ طباطبائی کے پاس اور آ کر ان سے کہتا ہے کہ مجھے سیر و سلوک کا ایک نسخہ دیجیے۔ تو علامہ طباطبائی اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ بیچلر ہو یا آپ میریڈ ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں بیچلر ہوں یا میریڈ ہوں، مجھے تو ایک نسخہ چاہیے سیر و سلوک کا۔ تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ فرق پڑتا ہے اور بہت فرق پڑتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیسے فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر بیچلر ہو تو بہت سی چیزیں ہیں جو قرب اللہ کا سبب بنتی ہے، جیسے بہت دیر تک عبادت کرنا، رات دیر تک عزاداری کرنا، یا پھر آپ کو ٹریولنگ کرنا پڑتا ہے کبھی، تو یہ سب اگر آپ بیچلر ہیں تو آپ کو کوئی چیز کا دھیان نہیں رکھنا ہے، آپ کو صرف اپنی خود کی سہولیت کو دیکھنا ہے، اور آپ چاہے تو کبھی بھی ٹریولنگ کر سکتے ہو، مشہد جا سکتے ہو یا کربلا جا سکتے ہو، سامرا جا سکتے ہو، کیونکہ آپ اکیلے ہو، آپ کو خود اپنی ضرورتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ میرڈ ہو تو آپ کو اب صرف خود کی ہی ضرورتوں کا دھیان نہیں رکھنا ہے، بلکہ اپنی فیملی کی ضرورتوں کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ انہیں بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں ساتھ میں لے جانا پڑے، یعنی اب آپ بہت دیر تک مسجد میں رک کر عبادت نہیں کر سکتے، اب آپ بہت دیر تک عزاداریوں میں رات دیر تک نہیں رک سکتے، آپ کو اپنی فیملی کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ اگر فیملی کو مشکل نہ ہو تو آپ دیر تک عزاداری میں رک سکتے ہو، اور اس کا ایک الگ ثواب بھی ہے، اور اس ثواب کو اگر حاصل کرنا ہے تو پہلے آپ اپنی فیملی کی جو نیڈز ہے اسے فلفل کریں، اس کے بعد آپ جائے اور دیر تک عبادت کرے، دیر تک عزاداری کرے، یا جو بھی دوسرے کام ہوتے ہیں، تمہیں جانا ہے فار ایگزامپل کوئی ایک سائٹ پر، تو آپ پہلے اپنے گھر کی نیڈز کو فلفل کرے پھر آپ جائے۔ تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے، یعنی گھر وہ جگہ ہے جہاں پر انسان اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اپنے نفس کو بلندیوں پر لے کر جاتا ہے، اپنے نفس کو کمال کی منزلوں پر لے کر جاتا ہے۔ ایک حدیث ہم پڑھ رہے تھے، اس حدیث میں بہت جالب اور بہت ہی امیزنگ حدیث تھی۔ اس طرح سے تھا کہ اگر بیچلر اس دنیا سے چلا جائے، اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں، اور اسے اجازت دی جائے کہ اس دنیا میں واپس پلٹے، تو سب سے پہلا کام اس دنیا میں آ کر وہ جو کرے گا وہ ہے لتزوجو، یعنی آ کر اس دنیا میں جیسے ہی اسے امکانات فراہم ہوگے وہ شادی کرے گا۔ دیکھیے یعنی کیوں وہ شادی کرے گا؟ کیونکہ شادی سے پہلے اسے نہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن اللہ نے اس راستے کو بنایا ہے، یعنی اس زندگی کو رکھا، اور اس زندگی میں شادی جیسی نعمت کو بھی رکھا ہے۔ اس شادی کو نعمت کنسیڈر کریں ہم لوگ، یعنی ہمیں شادی سے پہلے نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کنجوس ہے، یعنی ہمارا ہاتھ ہمارے پاکٹ میں بہت جلدی نہیں جاتا ہے، دوسروں کے لیے ہم خرچ نہیں کرتے ہیں، یا ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم مینیجر نہیں ہیں
لیکن شادی ہونے کے بعد ہمیں بہت سی چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اور انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے اور ریاضت کرتا ہے اور اپنے نفس کو پروان چڑھاتا ہے اور اسے کمال کی منزلوں پر لے کر جاتا ہے۔ اب انسان جو ہے جب شادی کرتا ہے تو اس کے اندر ایک پختگی اور اس کے اندر ایک کمال اور اس کے اندر ایک میچورٹی آتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ شادی انسان کو مضبوط بناتی ہے، شادی انسان کو کمال پر لے کر جاتی ہے۔ آیت اللہ طباطبائی کہتے ہیں کہ گھر میں کتنا ہی کیوں نہ کہے لیکن دو لوگ ہوتے ہیں، دو الگ الگ مائنڈز، دو الگ الگ سوچنے والے۔ کبھی کبھی کسی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی کسی بات آگے والے کو چبھ جاتی ہے کوئی بات اور وہ دل میں رہ جاتی ہے۔ اگر آغا طباطبائی کہتے ہیں کہ اگر آپ میرڈ ہو تو آپ کو اپنے گھر میں بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے اخلاق کو دکھانا ہے گھر میں، اور گھر میں ہی واقعاً انسان پروان چڑھتا ہے۔ باہر جب جاتا ہے انسان تو تھوڑی دیر کے لیے تو بہت اچھے سے دوسروں سے مسکرا کر مل لیتا ہے، لیکن گھر میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے ایمان کے درجے پر ہے۔ گھر میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں پر کم ہے اور کہاں اسے اپنے نفس کو پرورش کرنا ہے، اس کی تربیت کرنا ہے گھر میں۔ اسی لیے بھی آیت اللہ طباطبائی اس بندے سے کہتے ہیں کہ اگر تم سیر و سلوک چاہتے ہو تو پہلے یہ بتاؤ کہ آپ میرڈ ہو یا سنگل۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں میرڈ ہوں، تو اب بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرے لیے کیا نسخہ ہے۔ تو آیت اللہ طباطبائی کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ نسخہ ہے کہ تم اپنے گھر میں ریاضت کرو، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کیا کرو، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا جہاد اکبر ہے، اور گھر میں ہی انسان کمال کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایک ایگزامپل، ہم نارملی اپنے جب فرینڈس کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ کہا کرتے ہیں اس ایگزامپل کو کہ اگر ہم سے کہا جائے کہ ایک روم میں جائیے اور آدھے گھنٹے تک سجدہ کرے، تو کیا یہ آسان ہے ہمارے لیے؟ یا وہ لمحات جب ہسبینڈ وائف کا جھگڑا ہوتا ہے اور دونوں کی آوازیں بلند ہو جاتی ہے، اب وہاں پر ہم سے کہا جائے کہ تم اب پیچھے ہٹو، تم اپنی غلطی کو قبول کر لو، یا تمہاری غلطی نہیں ہے پھر بھی تم اس کنیکشن کی حفاظت کرنے کے لیے اور اللہ کی خوشی کے لیے اپنے قدموں کو پیچھے لے لو، یعنی تم ان سے معافی مانگ لو آگے والے سے، تو یہ سخت ہے؟ یا آدھا گھنٹہ سجدہ کرنا وہ سخت ہے؟ تو obvious ہے کہ سب لوگ کہیں گے کہ وہ جہاں پر انسان کو پیچھے ہٹنا ہے، وہاں جہاں انسان کی غلطی نہیں ہے پھر بھی اسے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے میری غلطی ہے اور میں تم سے معافی چاہتا ہوں، یہ سخت ہے اس کے لیے۔ تو اب ہم لوگ ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال احمزھا، یعنی اللہ کے نزدیک وہ عمل جو سختر ہے وہ افضل ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھیں گے کہ عبادت کرنا، آدھے گھنٹے کا لمبا سجدہ کرنا یہ سخت ہے، یا جب جھگڑا ہو جاتا ہے اور آوازیں بلند ہو جاتی ہے اور اس ایسی سچویشن میں پیچھے ہٹنا اور اللہ کی خوشی کے لیے اور اس کنیکشن کو مضبوط بنائے رکھنے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے لے لینا، یہ سختر ہے۔ جو بھی اس سختی کو قبول کرے گا اور گھر میں پیچھے آ جائے گا، کمپرومائز کر لے گا، تو اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ اسی لیے بھی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دو مومنوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور دونوں کو لگتا ہے کہ وہ دونوں بھی صحیح ہے، جو بھی سب سے پہلے جا کر دوسرے اپنے بھائی سے معافی مانگ لے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا،
اب یہاں پر دیکھیے دو مومنوں کی بات کی ہوئی ہے. گھر میں ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو ہسبینڈ اور وائف دونوں مومن ہیں، تو دونوں میں جب جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی بات پر انبن ہو جاتی ہے اور دونوں کے بیچ ناراضگی ہوتی ہے، تو دونوں میں سے جو بھی پہلے آگے والے کو معاف کر دے گا اور اسے کہے گا کہ ٹھیک ہے میری غلطی تھی اور میں تم سے معافی چاہتا ہوں یا معافی چاہتی ہوں، تو اب وہ یہ جو پہلے کہہ دے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا، اور دوسرا جو رہے گا اس کے سامنے والا جس نے معافی نہیں مانگا ہے وہ اس کا محتاج ہوگا قیامت کے دن، اور اب یہ اس کی شفاعت کرے گا. یعنی اگر ہسبینڈ ہوگا جس نے معافی مانگ لیا ہوگا تو ہسبینڈ اپنے وائف کی شفاعت کرائے گا، لیکن اگر وائف پیچھے ہٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہماری غلطی تھی ہمیں آپ معاف کر دے، تو اب وائف پہلے جنت میں چلے جائے گی اور وائف اپنے ہسبینڈ کی شفاعت کرے گی. اس کی شفاعت کے ذریعے سے ہسبینڈ جو ہے وہ بہشت میں اور جنت میں جا سکے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اے پاک پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے گھر میں اپنے نفس کی تربیت کر پائے اور اسے کمال کی منزلوں تک لے کر جا سکیں انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.